لگے، چکر لگانے لگے، چاروں طرف گھومنے لگے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا مولا ہم نے کہا کہ تو ایسے کو پیدا کرے گا کہ جو دنیا میں خون ریزی کرے گا، تو ہمیں ایسا لگا کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو ہم نے بیت المعمور کا چکر لگانا شروع کر دیا، ہم طواف کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو یہ عطا تمہاری مجھے بہت پسند آئی ہے اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو میں تم سے ناراض ہوا، تم نے طواف کیا بیت المعمور کا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اے فرشتو ایسا کرو جو جن بندوں سے میں ناراض ہو جاؤں، جو بندے میرے گناہگار بدکار سیاکار ہو اور میں ان سے ناراض ہو جاؤں، تو تم ان کے لیے ایسا گھر بنا دو دنیا میں جا کر تاکہ وہ میرے بندے معاف کریں گے، ان سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کعبے کو تعمیر کرایا، کعبہ بن گیا، سمجھ گئے آپ؟ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ حضرات محترم یہ چٹیل میدان، یہ مکہ مکرمہ کوئی آبادی یہاں پر نہیں ہے، حضرات محترم کوئی آبادی نہیں، اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی اب اس مکہ مکرمہ جو آپ آباد دیکھ رہے ہیں، حضرات محترم اتنا آباد دیکھ رہے ہیں، اتنی وہاں پر خوشیاں ملا کرتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، تو حضرات محترم یہ کس کا اثر ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے اس کے لیے دعائیں کری تھی، کب کہ حضرات محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل دیا، اور ابراہیم کی جو دوسری بیوی حضرت سارہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو حضرت سارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کیجئے ہاجرہ کو اور اس بچے کو یہاں سے لے جائیے اور غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ آئیے، غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ آئیے، کہ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، کوئی پھل نہ ہو، پانی نہ ہو، پرندے درندے نہ ہو، ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ آئیے۔ حضرات محترم اب اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی کہ ابراہیم میرے خلیل جو سارہ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی، ایسا ہی کرو، ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے، اب کہاں گئے لے کر؟ وہ قدیم گھر جو ہے، پرانا گھر جو ہے کعبہ، اسی کے پاس پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام لے کر ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب وہاں پر پانی نہیں ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی انسان ہے، ایک چھوٹا یہ کعبہ بنا ہوا ہے، ایک گھر بنا ہوا ہے، اسی گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑ دیا اور چھوڑ کر واپس ہونے لگے، نظریں نیچی کری ہوئی ہیں اور واپس ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کو کہیں چھوڑے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، وہ روئے گا، چلائے گا۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے محبت تو بہت کرتے تھے، حضرات محترم بڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کری تھی، اللہ نے بیٹا دیا اور اللہ کا حکم آ گیا اس کو جاؤ لے جاؤ غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرات محترم تو آپ پر کتنا صدمہ گزرا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ تو دیا اور جانے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج تم یہاں پر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم نے مشکیزہ پانی کا دے دیا،
کچھ کھجوریں تھی وہ دے دی اور واپس ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا میرے سرتاج آپ ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہی ہیں جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ آبادی ہے، آپ یہاں پر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے آپ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بول نہیں سکتے تھے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہی ہے، کتنا بڑا صدمہ گزرا ہوگا، حضرات محترم چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے میرے بچے کو اس غیر زیزرہ وادی میں چھوڑ دیا جائے جہاں پانی نہیں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، اگر اللہ کا حکم ہے مجھے چھوڑنے کا تو آپ چھوڑ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی۔ عقیدہ دیکھیے، ابھی آئے عقیدہ دیکھیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہیں ہم پھنس جائیں، کہیں ہم پھنس جائیں دشمنوں کے نرغے میں، کوئی ہمیں گھیر لے تو یہ سوچ لینا، عقیدہ کر لینا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر موت نہیں آئی ہے تو دنیا کا کوئی انسان مار نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا، آپ چلے آئے اور آ کر جب آنکھوں سے اوجل ہو گیا آپ کا بچہ، حضرت حاجرہ اوجل ہو جاتی، دکھ نہیں رہے تھے، تب آپ نے دعا کری تھی مولا اے پروردگار عالم میں نے اپنی اولاد ایسی جگہ بسا دی ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی آبادی یہاں پر ہے، نہ کوئی پرندہ دکھتا ہے، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی جانور دکھتا ہے۔ اے مولا میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسا دیا ہے، اے مولا میں نے بسا دیا ہے، پروردگار عالم تو ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ اے پروردگار عالم مالک مولا اب اس جگہ پر لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، لوگوں کو بھیج دے، اس طرح مائل کر دے لوگوں کو۔ حضرات محترم جو آپ نے دعا کری تھی کہ لوگوں کے دل اس طرح مائل کر دے، مولا تو ان کو صبر عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کچھ پھل تھے، کھجوریں تھیں، پانی تھا، ایک مشکیزہ پانی کب تک چلتا، پھل کب تک چلتے، وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گئے۔ ادھر آپ دعا کر گئے تھے رزق عطا فرما، لوگوں کے دل مائل کر دے، تو آپ آج دیکھ رہے ہو کہ ٹکڑی ٹکڑی جاتی ہے، جماعت جماعت سے جاتے ہیں، گروہ جاتا ہے، ایک قافلہ جاتا ہے، ایک دو نہیں قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے پرندے شام کے وقت اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، بولتے ہوئے جاتے ہیں، چہچہاتے جاتے ہیں پرندے، شام کو دیکھیں گے آپ آسمان کی طرف تو پرندے آپ کو نظر آئیں گے کہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج پورا قافلہ جا رہا ہے، لوگوں کی جماعت جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اسی کعبے کی طرف جا رہی ہے، مکہ شریف کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ یہ لگا یہ دعا کس کی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا۔ اب جو پانی تھا، وہ کھجوریں تھی، وہ ختم ہو گئی، تو بچے سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ہر انسان اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی ختم ہو چکا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب امام نوری مسجد صاحب قبلہ حضرت علامہ الحاج عثمان صاحب قبلہ، حضرات محترم شورا تشریف فرما ہے، حضرت علامہ عثمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے اور موجود ہوں۔
اللہ تعالی ہم سے بھی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت حاجرہ کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اب کوئی چشمہ نہیں، کوئی نہر نہیں ہے۔ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پر تھے، وہاں پر آپ کا بیٹا، آپ بھی وہیں پر ہیں، تو پاس میں پہاڑی ہے، سائڈ میں حجر اسود جو لگا ہوا ہے، اس کے سامنے پہاڑیاں تھیں، وہاں پر آج بھی نشانیاں ہیں پہاڑیوں کی۔ تو حضرت حاجرہ نے سوچا پہاڑی پر جاؤں، پانی کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، جو اوپر چڑھوں گی تو پانی کہیں دکھ جائے گا، تو بچے کے لیے پانی لے کر آ جاؤں گی۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو وہیں لٹا دیا اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت حاجرہ صفا پر چڑھ جاتی ہے، پانی تلاش کر رہی تھی، پانی نظر نہیں آیا، فوراً اتر آتی ہے، دوسری مربع پہاڑی پر جاتی ہے، دوڑتی جاتی ہے، اور دوڑ آپ اس لیے لگاتی ہے کیونکہ بچہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، دوڑ کر جا رہی تھی تاکہ جلدی سے بچے کا چہرہ مجھے نظر آ جائے۔ حضرات محترم، تبھی حجاج کرام صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں، وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں، حضرت حاجرہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی اس دوڑ کو، اس صحیح کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے۔ جب تک حاجی جو جائے گا، صحیح نہیں کرے گا، دوڑ نہیں لگائے گا، اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت حاجرہ صفا پر گئی، مروا پر گئی، چکر لگاتی رہی پانی کے لیے۔ اب کیوں دوڑ رہے ہیں وہاں پر؟ کیوں دوڑتے ہیں؟ تو پانی بہت ہے وہاں، اب زمزم پیٹ بھر کر پیجیے آپ، لیکن حاجی دوڑتے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں دبی ہوئی ہے، پانی ہے لیکن پھر بھی دوڑ رہی ہے۔ حضرت حاجرہ کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت حاجرہ دوڑتے دوڑتے آخر میں 7 چکر لگا دیے، پانی نظر نہیں آیا۔ اپنے بچے کی محبت میں بچے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھا؟ ان کا بیٹا اسماعیل کو جہاں لٹانا تھا وہ اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایڑی کی رگڑ کے صدقے میں رب کائنات نے آب زمزم عطا فرما دیا۔ حضرت حاجرہ جب دیکھا یہ پانی نکل آیا ہے، حضرات محترم، حاجرہ بیٹھ جاتی ہے، پانی کو روک رہی تھی اور زمزم کہتی جا رہی تھی، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ حضرات محترم، پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں پر حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا اور اللہ نے زمزم پیدا کر دیا۔ حاجرہ نے اس پانی کو زمزم کہا، یعنی ٹھہر جا۔ آج بھی دنیا اس پانی کو زمزم کے نام سے یاد کرتی۔ ایڑی سے پانی نکلا تھا، انہی کا چہیتا، انہی کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں پہنچا، وہ علی اصغر، وہ ننھا اصغر، جب وہ چلے تھے مدینہ سے، قافلہ چلا تھا، تو حضرت علی اصغر کی عمر تقریباً 18 دن کی تھی جب مدینے چلے تھے۔ چلتے چلتے کربلا جب پہنچے تو تقریباً 6 مہینے کو ہو گئے حضرت اصغر، علی اصغر۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے تو امام حسین نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اس اصغر کو، علی اصغر کو ہاتھوں میں لینا، ہاتھوں ہاتھ رکھنا، لٹانا نہیں۔ حاجرہ نے لٹا دیا تھا، کہاں؟ مکہ میں، کعبے کے پاس میں لٹایا تو وہاں پر زمزم پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایڑیوں کو رگڑا تھا پیاس کی وجہ سے، اللہ زمزم پیدا کر دیا۔ تم ان کو لٹانا نہیں، اپنی گود میں رکھنا۔ امام حسین کبھی گود میں رہتے ہیں، ام رباب کبھی گود میں لے رہی ہے، حضرت زینب گود میں لے رہی ہے، علی اکبر گود میں لے رہے ہیں، حضرت عباس علمدار گود میں لے رہے ہیں، حضرت قاسم کبھی گود میں لیتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں ایک جھولا بنا دیا جاتا ہے، جھولے میں لٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ امام حسین فرماتے ہیں، اگر میں نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا اور اس نے اگر ایڑی کو رگڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ دوسرا کوئی کنواں کربلا میں پیدا نہ ہو جائے۔ تو حضرت حاجرہ نے رکاوٹ بنائی، پانی کو روک دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم السلام نے دعا کری تھی، مکہ مکرمہ کے لیے لوگوں کے دل مائل کر، قافلے پر قافلہ جا رہا ہے،
حضرات محترم کوئی کہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ مدینہ زیادہ افضل ہے، کوئی کہتا مکہ زیادہ افضل ہے۔ حضرات یہ اختلاف پایا جاتا ہے عزیزان گرامی، لیکن میرے پیارے بھائیو آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کس کے لیے؟ مدینے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس کے لیے کری؟ مکہ کے لیے دعا کری۔ حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد فرمایا اور اللہ کے نبی نے مدینے کو آباد فرمایا۔ اگر مقبولیت کو دیکھا جائے، مقبولیت کی بنا پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے مدینے کے لیے دعا کری تھی، اے پروردگار عالم مدینے میں مکہ سے دگنی رحمت برکت عطا فرما۔ حضرات محترم جو مدینہ کے اندر عزیزان گرامی 2 رکعت نماز پڑھے یا 2 نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالی مکہ کی 50,000 نیکیوں سے زیادہ ثواب عطا فرما۔ بے شک مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مکہ میں صفا مروہ ہے، مکہ میں عرفات ہے، مکہ میں منی ہے، مکہ میں مزدلفہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، بے شک یہ ہے عزیزان گرامی، لیکن یہ ساری بہار کس کی ہے؟ یہ ساری بہار کس کی ہے؟ اس دولہ کی بہار ہے، پیارے آقا کی بہار ہے۔ اگر ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنا مقصود نہیں فرماتا تو نہ ابراہیم ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ منی ہوتا، نہ عرفات ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرات محترم ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ 9 لاکھ صحابی تیرے گھر کی، 9 لاکھ صحابی سب تیرے گھر کی ہے۔ کوئی کہتا مکہ افضل ہے، کوئی کہتا مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حضرات محترم ہمارے علی جناب زاہد خان صاحب ماشاءاللہ یہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمرہ سب کو کرائے، اللہ سب کو حج کرائے، اور ہم سب تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں۔ ہمارے علی جناب علامہ عثمان صاحب کے بلا یہ بھی حج کرے آئے ہیں، ہمارے زاہد بھائی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے مدینہ۔ مدینے کی سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ وہاں کا ادب، وہاں کا ادب و احترام۔ کعبے کا طواف کریں گے آپ جا کر، میں دوپہر بتایا تھا حضرت کو کہ جب کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، جب کعبے کا طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے دوران نہ پیٹھ کری جاتی ہے، نہ چہرہ کیا جاتا ہے، نہ سینہ کیا جاتا ہے۔ جب طواف کیا جاتا ہے تو بائیں طرف کعبہ ہوتا ہے اور نیچی نظریں کرتے کرتے آپ طواف کریے اور دل میں سوچئے یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی نے طواف کیا ہے۔ آقا کے یہاں قدم پڑے ہیں، انبیاء کے قدم یہاں پر پڑے ہیں، آپ طواف کرتے آئیے۔ حضرات محترم اور جو آپ کو دعائیں یاد ہوں دعائیں پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے، کچھ یاد نہیں ہے تو درود پاک پڑھتے جائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعائیں بہت ہیں، ہر چکر کی دعا ہے، لیکن اتنی دعائیں یاد نہیں ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے جائیے، انشاءاللہ تعالی ہر دعا کی جگہ یہ درود پاک کام آ جائے گا۔ حضرات محترم طواف کرنے کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے اور وہیں مقام ابراہیم ہے، ایک چھوٹا سا مینار بنا ہوا ہے، چھوٹا مینار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ آپ کے قدم کے نشان اس پتھر میں آج بھی موجود ہیں۔ حجاج کرام جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے زاہد بھائی بھی دیکھیں گے، چھوٹا مینار ہے، اس کو دیکھنا، قدم بنے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب وہ قدم کیسے بنے؟ جب آپ نے کعبے کو تعمیر کیا، جہاں تک ہاتھ جاتا رہا، پہنچتا رہا، اسماعیل علیہ السلام لیبری کام کر رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے،
ابراہیم علیہ السلام چن رہے بناتے چلے جا رہے ہیں، اور جب پہاڑ کی ضرورت آئی تو پتھر خود بخود اوپر ہو گیا، اوپر چلا گیا، اوپر جاتا تھا، نیچے آتا، ضرورت پڑتی نیچے بھی آتا تھا، ضرورت پر اوپر جاتا تھا، اپنے آپ ہی جا رہا ہے۔ اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا، ابھی آپ کا قدم پتھر میں نہیں بنا ہے، کعبہ تعمیر ہو گیا، قدم آپ کا نہیں بنا پتھر میں، لیکن جب کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم تیرا گھر بن گیا ہے، تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اے پروردگار عالم بن گیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تب ابراہیم نے کہا تھا، اے پروردگار عالم اس مکہ کی سرزمین پر کسی نبی کو پیدا فرما دے، جو آخری نبی آنے والا ہے وہ میری نسل میں پیدا ہے، ہماری نسل میں پیدا ہو۔ جب اتنا کہا تھا، جب نبی کا نام لیا تو آپ کے پاؤں جو تھے فوراً پتھر جو تھا موم ہو گیا، اور آپ کے پاؤں جو تھے پیر تھے اس کے نشان پتھر میں بن جاتے، پتھر موم ہو گیا نبی کا نام سن کر۔ ہمارا دل موم ہو یا نہ ہو، پتھر بھی موم ہو جاتا ہے نبی کا نام سن کر۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعائیں کری ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرات محترم مکہ کے لیے دعائیں کری ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، مکہ والوں ستایا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ حکم ہوگا کہ مکہ چھوڑ دو مدینہ چلے جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ مدینہ کہ جہاں پر جانے کے لیے مسلمان ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا اگر بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ پیارے آقا بارش نہ ہو، دعا کرتے بارش ہو جائے، پتھر پر ہاتھ لگا دے تو اس میں جان پڑ جائے، پتھر بولنے لگے، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، درخت کو اشارہ کر دے، درخت مصطفیٰ کے اشارے پر چلا آئے اور نبی کی بارگاہ میں آ کر کلمہ شریف پڑھنا شروع کر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے زاہد بھائی جائیں گے اور جالیوں کا دیدار کریں گے، گنبد خضرا کو دیکھیں گے تو دعائیں کرنا، رو رو کر، خوب رو رو کر دعائیں کرنا، گڑ گڑانا۔ بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے بڑے سورما، بڑے پیسے والے وہاں پر جاتے ہیں، لیکن آپ کو کعبے میں سب ایک ہی لباس میں نظر آئے گا۔ وہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھتا ہے، کعبے میں جو طواف کیا جاتا ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کون بادشاہ کون فقیر ہے، سب ایک ہی لباس میں، سب احرام میں نظر آئیں گے۔ حضرات محترم تو احرام کی حالت میں ہوں گے عزیزان گرامی، اور طواف کریں گے، یہاں سے مدینہ جائیں گے۔ بہرحال حضرات محترم، اور وہاں پر آب زمزم پئیں گے۔ آیا یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیا جائے، خوب پیٹ بھر کر پیا جائے تاکہ پیٹ بتائے، یہ کوک جو ہے یہ بتا دے کہ ہاں ہاں آب زمزم پیا ہے پیٹ بھر کر۔ منافق پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتا ہے، مسلمان پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ اور جو بھی آپ کا ارادہ ہوگا، جو نیت ہوگی، جس نیت سے آپ آب زمزم پیئیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دے گا۔ بیماری کی نیت ہو، بیماری سے شفا مل جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ بخار ہے، آب زمزم پی لے، بخار دور ہو جائے گا۔ کہیں پر درد ہے، آب زمزم پی لو، درد دور ہو جائے گا۔ پتہ یہ لگا جس نیت سے آب زمزم پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ کوئی نیک کام ہے، کوئی اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ لگا کوئی پیسہ بھی دے رہے تو دکھا کر دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہو تو دکھا کر دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں تو دکھا کر رہے ہیں، نہیں، چھپا کر کرو۔
چھپا کر کرو. کوئی پیسہ بھی دینا ہے, ہمدردی کرنا ہے, کسی ساتھ بھلائی کرنا ہے, چھپا کر کرو, بندے کو پتہ نہ چلے. یہاں تک کہ ایک ہاتھ سے دیا ہے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو اور اس کا کام ہو جائے. ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے